زیست کے رنگ مہرباں کیسے کیسے ٹرین اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ مسافر جلدی جلدی اپنے سامان ٹرین سے اتار رہے تھے مسافروں کو لینے کے لیے۔ ان کے دوست احباب پہلے سے پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ وہ آنے والے عزیزوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ مائی راشدہ اور اس کی جوان بہو پریشانی کے عالم میں مختار کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مختار مائی راشدہ کا بیٹا اور سغرا کا شوہر تھا۔ اسٹیشن کے آدمی نے مائی راشدہ سے پوچھا، اماں یہ آخری اسٹیشن ہے، گاڑی آگے نہیں جائے گی، اب بھی اتر جائے۔ ماہی راشدہ نے کہا، بیٹا میں تو پہلی بار یہاں آئی ہوں، میرا بیٹا لینے کے لیے ابھی تک نہیں پہنچا ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور پھر مائی راشدہ نے ایک ہی سانس میں پوری کہانی بیان کر دی کہ ہم نے پہلے 2 بجے والی گاڑی سے آنا تھا لیکن اس کے ٹکٹ نہیں ملے، پھر اس ٹرین کے ٹکٹ مل گئے۔ میں نے اس کی اطلاع بیٹے کو بذریعہ ٹیلی گرام کر دی تھی لیکن معلوم نہیں وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ میں اکیلے کہیں جا بھی نہیں سکتی کیونکہ جوان بہو کا ساتھ ہے۔ مائی راشدہ نے اپنے بیٹے کا نام اور اس کی رہائش کا پتہ بھی بتا دیا۔ اتنے میں ایک صاحب جو شکل و صورت سے بہت معقول اور مہذب لگ رہے تھے اور کافی دیر سے کھڑکی کے قریب کھڑے یہ سب باتیں سن رہے تھے، مائی راشدہ سے کہا کہ اماں اب بھائی مختار کی والدہ ہے۔ مائی راشدہ نے کہا، جی بیٹے میں ہی اس کی والدہ ہوں، اور یہ سغرا اس کی بیوی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ دراصل بھائی مختار کو فیکٹری میں کام تھا اور انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے کمپارٹمنٹ کا نمبر دے کر اسٹیشن بھیجا۔ وہ میرا بھائیوں جیسا دوست ہے، میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں، آپ لوگ نیچے اتر آئیے۔ مائی راشدہ نے وہیں سے اس صاحب کو دعائیں دینے لگی اور ساس بہو دونوں ڈبے سے نیچے اتر آئیں۔ سامان ان کے پاس مختصر سا تھا۔ مختار کو گاڑی کی تبدیلی کا ٹیلی گرام وقت پر ملا نہیں اور وہ 2 بجے پہنچنے والی گاڑی کو چیک کر کے واپس چلا گیا۔ یہ ساس اور بہو 6 گھنٹے بعد پہنچنے والی گاڑی سے آ گئی۔ یہ صاحب جس نے اپنا نام نعیم بتایا تھا اپنی پرائیویٹ کار میں راشدہ اور سغرا کو بٹھا کر اسٹیشن سے روانہ ہو گئے اور تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ایک فلیٹ کے سامنے پہنچے۔ دونوں خواتین کو فلیٹ کی تیسری منزل پر لفٹ کے ذریعے لے گئے اور ایک بہت ہی آراستہ کمرے میں بٹھا دیا۔ وہاں پر پہلے سے 2 خواتین اور ایک مرد موجود تھا۔ ایک خاتون کافی عمر رسیدہ تھی جبکہ ایک جوان تھی اور وہ شخص بھی 60 سال کے لگ بھگ تھا۔ مائی راشدہ نے پوچھا، بیٹا یہ کون سی جگہ ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ نعیم نے کہا، اماں اب پریشان نہ ہوں، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے گھر والے ہیں۔ میں نے سوچا بھائی مختار تو ابھی گھر پر نہیں ہوں گے، آپ لوگ سفر سے آئے ہو تو کچھ خاطر تواضع میرے گھر پر ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ ہم یہاں کچھ کھانا وغیرہ کھا کر پھر آپ کے گھر چلیں گے اور میرے گھر والے بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ مائی راشدہ دیہات کی رہنے والی سیدھی سادھی عورت تھی۔ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ البتہ سغرا کچھ پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ تاہم ساس کو مطمئن دیکھ کر وہ بھی کچھ نہ بول سکی۔ تھوڑی دیر میں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ شخص اپنے ساتھ گھر کی دونوں خواتین اور اس شخص کو بھی ساتھ لے کر روانہ ہوا جو پہلے سے فلیٹ میں موجود تھا۔ سغرا کو الگ گاڑی میں ایک عورت اور ایک مرد کے ساتھ بٹھایا گیا جبکہ مائی راشدہ کو الگ گاڑی میں دوسری عمر رسیدہ عورت کے ساتھ بٹھایا گیا اور یہ سب 2 گاڑیوں میں ایک ساتھ روانہ ہو گئے۔ مائی راشدہ کو کچھ دیر کے بعد ایک کچی آبادی کے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے یہ کہہ کر اتار دیا گیا کہ یہی مختار کا مکان ہے، آپ یہاں اتر جائے، ہم گاڑی سے سامان اتارتے ہیں۔ اور مائی راشدہ کے اترتے ہی گاڑی ایک دم تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ سغرا کو واپس اسی فلیٹ میں لایا گیا۔ اب سغرا پر حقیقت واضح ہو گئی تھی، لہذا ان لوگوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دوران یہ لوگ مسلسل ٹیلی فون پر کسی سے سودے اور قیمت طے کرنے کی باتیں کرتے رہے اور مختصر سے وقت میں کئی بار ٹیلی فون کیے۔
सुगरा ने उनकी बातों से अंदाजा लगाया था कि ये इसे किसी और शख्स को फरोख्त कर रहे हैं। इसे सुगरा की खुशकिस्मती कहिए कि एक हफ्ते कबल इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में चोरी की वारदात हुई थी। फ्लैट के मालिक ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। एक हफ्ते बाद डाकू पकड़ा गया। पुलिस वाले इसे मौका वारदात पर ले आए ताकि घर की ख्वातीन से इसकी शनाख्त करा सके। डाकू शायद तशद्दुद के नतीजे में पूरी तरह अपने ओसान में नहीं था। इसने चोरी वाले फ्लैट के बजाय इसके साथ वाले फ्लैट की निशानदेही की। पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खोला गया। नईम और उसके साथी ये समझे कि उनके मंसूबे की इत्तला शायद किसी ने पुलिस को कर दी है, इसलिए वो दरवाजा खोलते ही फरार होने की कोशिश करने लगे। ऐसे में सुगरा भी पुलिस को देखकर पुलिस की तरफ लपकी और सारी सूरत-ए-हाल पुलिस को बता दी। पुलिस ने नईम और उसके साथियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और फिर इस कच्ची बस्ती की तरफ चले गए जहां माई राशिदा को वो लोग छोड़कर चले गए थे। वहां पर थोड़ी सी जस्तजू के बाद माई राशिदा भी मिल गई और फिर मुख्तार के घर का भी पता चल गया और उसकी मां और बीवी को इसके हवाले किया गया। अगर इस फ्लैट में एक हफ्ता कबल चोरी की वारदात न हुई होती तो शायद सुगरा कभी अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। Thanks for watching.